بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک وہابی کی ویڈیو سنیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یہ مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ او بھائی جدوں او ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہاں نوں ملنی چاہیے سی۔ یہ صرف ایک شخص نہیں، کتنے ایسے شخص ہیں جو اس دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایمان والوں کے دل دکھتے ہیں۔ یزید، جس کے متعلق سلف کا نظریہ بالکل واضح تھا کہ اسلاف کرام ہمارے اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے، اگر کسی نے سقوط کیا تو اس کے کفر پر کیا، اس پر لعنت پر کیا، لیکن اس کو اچھا کسی نے نہیں کہا۔ مگر حیرت یہ ہے کہ یہ بہت آگے تک چلے گئے، اور اس مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یزید معاذ اللہ برحق تھا، امام حسین کے خلاف اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، معاذ اللہ۔ یہ وہ جسارت ہے شاید جو 1400 سال میں کوئی نہیں کر سکا، اور اس دور کے چند ایسے نام نہاد ناصبیوں نے یہ جسارت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اس بات پر، بات بہت لمبی ہیں، بہت ساری ہیں، کہ اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ، اس نے کہا کہ یزید برحق تھا اور آپ معاذ اللہ حق پہ نہیں تھے، معاذ اللہ۔ یہ کتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے، اتنی بڑی جسارت ہے، اتنی بڑی ہستی پر جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی شان میں، ان سے محبت کرنے کے حوالے سے، اللہ سے دعا کرنے کے، اللہ سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جب اتنی شانیں، اتنے رتبے عطا کیے، تو کیا اب معاذ اللہ بغاوت کی حالت میں جو یہ وہابی کہہ رہا ہے آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور یہ کہتا ہے معاذ اللہ اسی کے حقدار سے، معاذ اللہ سے معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں پہلے کروں گا یزید کے حوالے سے۔ یزید، اس کو کچھ لوگوں کی یہی افواہ بھی سننے میں آئی کہ صحابی تک معاذ اللہ بعض لوگوں نے کہنے کی کوشش کی۔ یزید کا نام یزید بن معاویہ ابو خالد کی کنیت تھی، یہ اموی تھا، اور 26 سنہ ہجری میں پیدا ہوا۔ کانا دخمن کثیر اللحم، موٹا جسم والا تھا، کثیر الشعر، بال اس کے بڑے تھے۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بحدل الکلبیہ۔ جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال کے بعد اس نے بیعت دینا شروع کی، تو بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، جن میں حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو واقعہ اس کے بعد ہوا وہ کتنا دردناک تھا۔ اس نے جو پہلے استدلال کیا، میں اس استدلال کو پہلے بیان کر دوں۔ اس نے کہا ہے کہ جب اجماع ہو جائے مسلمانوں کا تو حدیث کے مطابق جو اس اجماع کو توڑے اس کو قتل کر دو، جو خروج کرے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ اپنے جگہ بالکل درست ہے، لیکن جس جگہ اس نے لگائی وہ بالکل مقام اس کے ساتھ میچ کرتا ہی نہیں، کہ یہ وہاں کی بات ہے جہاں مسلمانوں کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہو، مسلمان ایک نقطے پر جمع ہو چکے ہیں اور کوئی اس کی مخالفت۔ یہاں پر یزید کی بیعت کے حوالے سے تو سب سے پہلی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب نے اس کی بیعت کی نہیں تھی۔ جب ایک بندے نے اس کی بیعت کی نہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی، تو ایک اجماع تو منعقد ہوا ہی نہیں اس کی بیعت، اس کی خلافت پر، اس کی امارت پر، اس کی حکومت پر۔ تو لہذا اب اس اجماع کے، جب اجماع ہی منعقد نہیں ہوا تو اس سے خروج کرنا اور اس کے خلاف جو چلا اس کو قتل کر دو، یہ حدیث وہاں پیش کرنا ہی بے موضوع ہے، غیر محل میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے، معاذ اللہ جس نے جو کہا نا کہ معاذ اللہ سے معاذ اللہ، حضرت امام علی مقام نے جو خروج کیا وہ امام برحق کے خلاف کیا، یعنی یزید کے خلاف کیا، معاذ اللہ، یہ بالکل، اور وہ اس وقت خلیفہ بن چکا تھا، اس طرح کی جو اس کی باتیں ہیں، تو اس کے خلاف خروج کیا، اس نے ایسے ہی کرنا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت تک یزید کی بیعت پر ابھی تک کوئی اجماع منعقد ہوا ہی نہیں تھا، چاہے جائے کہ اس کو توڑنے والے کو قتل کیا جاتا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں جو اجماع کا تعلق ہے وہ سب مسلمان جب کسی بات پہ اکٹھ کر لیں، جس طرح کے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح پر سب مسلمانوں نے اکٹھ کر لیا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے بیعت تک کر لی، شیعہ سنی دونوں کتابوں ثابت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خروج کے خلاف ان کے خلاف نہیں کیا، لیکن یزید پر کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہوا۔ یزید کے بارے میں تو متضاد آراء موجود رہیں، یزید کی بیعت امام حسین نے نہیں فرمائی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو آخری وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی۔ لہذا اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیعت پر اجماع ثابت کیا جائے، اس کے بعد اس حدیث کو لگایا جائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے جو یزید کے بارے میں لعنت کا قول کیا ہے، اس سے بعد لوگوں نے بہت پرسپشن لی ہے۔ وہ اس کے لعنت کا توقف کرتے ہیں، کفر کا توقف کرتے ہیں، نہ کہ اس کے فسق کا توقف کرتے ہیں۔ فاسق و فاجر سب مانتے ہیں۔ اب امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر انور کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا، تو آگے لفظ لکھتے ہیں لعنہ اللہ قاتلہ و ابن زیاد معہ و یزید ایضا، اللہ لعنت کرے یہ قاتل پر بھی آپ کے جس نے آپ کو شہید کیا، اور ابن زیاد پر بھی لعنت کرے اللہ، اور یزید پر بھی۔ تو یہ امام سیوطی کا اپنا موقف ہے کہ وہ اس پر لعنت کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک قول لکھا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر ہی صفحہ نمبر 163 پر، اور یہ چھپی ہے مکتبۃ الحقانیہ، کہ کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کا ذکر کیا اور کہا امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، حالانکہ یہ خود اموی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ نے فرمایا تقول امیر المؤمنین، کیا تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو؟ فآمر به فضرب 20 صوتا، آپ نے حکم دیا اس کو تعزیری سزا 20 کوڑے مارے گئے۔ یہاں پر تو کئی ہیں جو یزید کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، سیدنا یزید معاذ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کفایت اللہ سنابلی کی کتاب پورا ڈیفینڈ میں اس نے 913 صفحات لکھ دی ہے تقریباً یزید کے ڈیفینڈ میں معاذ اللہ۔ اسی طرح یزید بن رشید، کتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، جو ان میں جو ناسبیت ہے، اس میں جو ناسبیت پائی جاتی ہے اور ناسبی ہیں، انہوں نے کتنا کام کیا یزید کے حق میں معاذ اللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں وہابیوں کے اندر بھی اس بارے میں اختلافات ہیں۔ مثلا کفایت اللہ سنابلی اور اس کے جواب میں زبیر الزئی کتاب لکھی اپنے مقالات کی 6 میں، اس کی کتاب یزید بن معاویہ کے جواب میں انہوں نے کتاب آگے سے اس کا رد کیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے وہابیوں کے آپس میں اختلافات۔ اسی طرح دیوبندی، مثلا میرے سامنے یہ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 187 پہ ہے۔ کسی نے سوال پوچھا یزید کے بارے میں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، آپ یزید کے بارے میں یزید کافر ہے فاسق کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو رشید گنگوہی نے لکھا کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بس سبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ یعنی اس نے بھی اس کے کفر کو نہیں مانا، لیکن فسق و فجور کو اس نے مانا ہے۔ اس طرح بہت سارے دیوبندی وہابیوں نے اس کے فسق و فجور کو مانا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ناسبیت جن کے اندر پائی جاتی ہے اور ناسبی ہیں، اہل بیت کی دشمن ان کے دلوں میں، وہ یزید کو امیر المومنین تک معاذ اللہ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جس کو اس نے معاذ اللہ باطل پر قرار دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور یزید کو امام برحق قرار دیا، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ معاذ اللہ اس حال میں قتل ہونا، اس حال میں شہید ہونا بیان کر رہا ہے کہ وہ باغی تھے، ان کی حدیث کے اندر کیا شان ہے۔ اب دیکھیے ان کی شان حدیث پاک میں کیا بیان کی گئی۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی ایک طرف صحیح حدیث میں جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3768 کے اندر حضور نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، اور یہ وہابی ان کو بغاوت کی حالت میں معاذ اللہ امام برحق کے خلاف خروج کرنے پر قتل کہہ رہا ہے کہ وہ قتل کے مستحق تھے معاذ اللہ۔ ذرا دیکھیے اسی طرح یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری سے، یہی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔ جامع ترمذی میں ان کی والدہ نے ان کو اپنی والدہ سے اجازت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے اور اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے، تو وہاں پر بھی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اس کی سند حسن ہے اور اس کا نمبر ہے 3781۔ اب اتنے جلیل قدر لوگ جن کو جنتیوں کی سرداری حاصل ہے،
ان کو یہ بغاوت کی حالت میں معاذ اللہ قتل کرنا بتا رہا ہے۔ اسی طرح حضور کا فرمان ہے صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3769، اور یہ بھی حدیث سند صحیح ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، تو اس سے بھی فاحبہما، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر، ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اسی طرح دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ عراقیوں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ کپڑوں کو اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ فرمانے لگے انظروا الی ھذا یسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہے ہیں، اگر کپڑوں کو لگ جائے کیا حکم ہے، حالانکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، کہ حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، جن کو حضرت عبداللہ بن عمر جلال سے کہہ رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ حضرت امام علی مقام بغاوت کی حالت میں ناحق معاذ اللہ خروج کرتے ہوئے قتل ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر اتنا غصہ اور اتنا بغض عراقیوں کے خلاف کیوں رکھتے ہیں؟ ایک ذرا دیکھیے، دو حدیثیں ہیں 3771 نمبر سے، اور اسی طرح ایک اور بھی حدیث اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ سے ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے مسند امام احمد میں بسند حسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو 61 سنہ ہجری کو حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خواب میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے مبارک داڑھی اور آپ کے جسم مبارک پر گرد تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں، آپ یہ ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہے آپ کو، یعنی آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا شہید تو قاتل الحسین آنفا، ابھی میں حسین کے شہادت کی جگہ سے آیا ہوں، اور دوسری روایت میں ان کا خون ولم ازل الیوم التقطہ، میں ان کا یہ خون ہے وہ جمع کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ باطل پر حضرت امام علی مقام ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے گئے ہوں، حضور ان کے مقتل پر بھی تشریف لے جائیں، ان کو اعزاز بھی بخشیے؟ تو یہ مولوی کا، اس مولوی کا قول کتنا زہریلا قول ہے، اور کتنا اہل بیت سے دشمنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور حسین صبت من الاسوات۔ اور یہ حدیث نمبر 3775 ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنتی نوجوانوں کی سرداری دی، ان کی محبت کرنے پر اللہ سے دعا کرتے اللہ اس سے بھی پیار کرتے۔ اسی طرح چند روایتیں میں اور بیان کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، اس نے تعریف کی اور کہ میں نے اتنا حسین اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ما رأیت مثل ھذا حسن۔ پھر اس کے ابن زیاد دیکھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اما انہ کان من اشبہہم برسول اللہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، یعنی حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک سرکار کے مشابہ تھے، حضور کی مشابہت حاصل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان عطا کی، اور ان کی شہادت کی خبر بیان کرتے ہوئے سرکار روئے بھی۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں، ان کو جمع کیا جائے کچھ ضعیف بھی ہوں گی تو ایک مضبوط مجموعہ بنتا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ حسین اس وقت باطل پر ہوگا؟ اور پھر میں 60 سنہ ہجری کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، آپ فتح الباری پڑھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث کتاب العلم میں ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم کے برتن سیکھے ہیں، ایک بیان کرتا ہوں اور دوسرا بیان کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ اس کے تحت کیا لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ آپ کو پتا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں کیا ہوگا، لہذا آپ 60 سنہ ہجری کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، لڑکوں کی قومت سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا یزید یہ کچھ کرے گا۔ تو لہذا یہ باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام علی مقام نے حق خروج کیا تھا۔ پھر اسی طرح دیکھیے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3780 ہے کہ جب ابن زیاد کا سر لایا گیا، امام ترمذی اس کو صحیح کہا، جب ابن زیاد کا سر لایا گیا کاٹ کر جہاں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، ابن زیاد تو وہاں پر گورنر تھا نا، اسی نے حکم دیا تھا کہ اگر امام علی مقام معاذ اللہ خروج کرتے ہوئے اور امام برحق کے خلاف آتے ہوئے قتل ہوئے تھے تو پھر ابن زیاد کو یہ سزا دنیا میں کیوں مل رہی ہے؟ اس کا سر کٹا، اور سر کاٹ کر جب عبید اللہ بن زیاد کا سر لایا گیا
اسی جگہ اسی دارالامارہ کے اندر فمکثت حنیۃ ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت، ایک سانپ آیا تھوڑی دیر اس کے ناک کے نتنوں سے داخل ہوا، تھوڑی دیر اس کے دماغ میں رہا اور اس کے بعد وہ باہر چلا گیا. لوگوں نے کہا وہ آیا، پھر وہ جب چلا گیا تو لوگوں نے وہ گیا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام برحق کے خلاف امام علی مقام خروج کر رہے تھے اور آپ معاذ اللہ شرن آپ کا یہی حکم تھا کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کیا جاتا، تو پھر ابن زیاد کو اتنی سخت سزا دنیا میں عبرت والی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اسی طرح دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنتی نوجوانوں کی سرداری دے رہے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کی سرداری جن کو دی معاذ اللہ، یہ وہابی کہتا ہے کہ وہ خروج کر گئے اور معاذ اللہ جب قتل ہوئے تو حق پہ نہیں تھے معاذ اللہ. لہذا میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں، اس میں بہت ساری ڈیٹیل بیان ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. باقی تاریخی طور پر اس کی بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ موقف جو اس دور میں اور چند دنوں میں وہابیوں نے ناصبیوں نے جو اتنا شور گوگا کیا ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت سے دشمنی کا ثبوت ہے ان کی. اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ سب سے پیار عطا فرمائے. آمین.